سمرقند کو جب فتح کیا گیا اور دعوت پہلے نہیں دی گئی اور بس پہل کر دی گئی، حملہ کر دیا گیا، تو وہاں کے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اسلام کے خلاف ہی عمل کیا گیا ہے، مسلمانوں کی فوج نے زیادتی کی ہے، ان کو پہلے دعوت پیش کرنی چاہیے تھی، ان کے یہ سسٹم ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ملک مختلف شہر اور علاقے کس طرح فتح ہوئے، اور انہوں نے یہاں پر جو کارروائی کی وہ صحیح نہیں کی۔ جو طے کیا گیا کہ ایک ڈپوٹیشن بھیجا جائے، دمشق بھیجا جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت کا دور تھا، جو ایک خلیفہ راشد تھے، تو ایک ڈپوٹیشن بھیجا گیا، اور جس وقت وہ پہنچا، ایک نمائندے کی حیثیت سے بھیجا گیا، جس وقت وہ دمشق پہنچا اور اس نے پوچھا لوگوں سے، اتفاق کی بات کہ اسی محلے میں پہنچ گیا تھا جہاں عمر ابن عبدالعزیز رہتے تھے۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ کے امیر المومنین، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے صدر جمہوریہ کہاں رہتے ہیں، ان کا محل کہاں ہے؟ تو ایک شخص نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھ رہے ہو اس شخص کو جو اپنے گھر پر مٹی پوت رہا ہے، یہی ہے ہمارا امیر المومنین۔ تو وہ حیران، وہ سمجھنے لگا یہ مذاق اڑا رہا ہے، تو سنجیدگی سے کہا کہ آپ جائیں ان کے پاس۔ اب یہ شخص وہاں پہنچا تو وہ اپنے گھر پر مٹی سے، کیونکہ کچا مکان اور کچے مکان پر کہیں مٹی جڑ گئی تھی تو مٹی سے پوت رہے تھے، یعنی چونے سے بھی پتائی نہیں ہو رہی تھی۔ آج کل کے پینٹس تو وہاں تھے ہی نہیں۔ تو جب یہ شخص پہنچا، میں سمرقند سے حاضر ہوا ہوں، ایک درخواست لایا، فوراً وہاں سے ہٹے، ہاتھ دھوئے، مٹی لگی تھی ہاتھوں میں، ہاتھ دھوئے، کہا کیا لایا؟ اب اس کے بعد جو پرچہ پڑھا تو یہ تھا کہ آپ کی فوج سمرقند میں بغیر جس کے کہ پہلے بات کرتی داخل ہو گئی ہے، اور کارروائی اس نے کر دی ہے۔ کہا کہ بیٹھو، اور اس کے بعد ایک پرچہ طلب کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کاغذ کی بڑی شارٹیج تھی، اس لیے وہ کاغذ کے چھوٹے پرزے استعمال کرتے تھے، بڑے بڑے صفحات نہیں، اور پھر یہ کہ اس میں بھی اسراف ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا کاغذ میں ایک سطر لکھی ہو دے دیا، یہ اسراف ہے۔ جیسے وضو کے پانی میں اگر نہر کے کنارے بھی آپ بیٹھ کر اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اسراف ہے، اگر آپ 3 مرتبہ سے زیادہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، وہاں بھی جہاں پانی ہی پانی ہو، پلٹ کر وہ پانی دریا میں جا رہا ہے، وہ بھی ایک اسراف ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور اس ٹکڑے میں لکھ دیا، جو چیف کمانڈر تھے مسلم فوج کے سمرقند میں داخل ہوئے تھے، ان کو لکھا کہ جیسے ہی یہ پرچہ میرا تمہیں ملے فوراً سمرقند خالی کر دو، فوجیں واپس باہر نکالو، پہلے انہیں دعوت دو، دعوت قبول نہ کریں تب پھر بات کرنا کہ ٹیکس ہوتا ہے نامینل وقت دیں اور ہمیں آگے بڑھنے دیں۔ وہ بھی اگر منظور نہیں ہے اور ضد ہے تو جو حکمراں طبقہ ہے، ظلم کر رہا ہے اور عوام کو مستفید نہیں ہونے دے رہا ہے، اس سے مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ چھوٹا سا پرچہ لے کر وہ حیران تھا کہ چھوٹا سا کاغذ کا پرچہ یہ کیا کرے گا، لیکن جس وقت یہ پرچہ لے کر وہ سمرقند پہنچا ہے اور اس وقت کے چیف کمانڈر کو پرچہ تھمایا تو وہ کام گیا، چیف کمانڈر کام گیا کہ امیر المومنین کا یہ خط آیا ہے، اور اس کے بعد فوراً آرڈر دیے کہ ہماری فوج سمرقند خالی کر دے۔ سمرقند جیسا خوبصورت شہر ان کے ہاتھ میں آیا تھا، تو کیا لوگ اپنی حاصل کی ہوئی ملکیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ان ایک آرڈر ہوا اور ساری فوج سب کچھ چھوڑ کر باہر نکلنے لگی۔ جس وقت یہ فوج سارا شہر چھوڑ کر باہر نکل رہی تھی تو عوام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہے تھے کہ ہمیں آپ ہی منظور ہے۔ لکھا ہے کہ یہ فوج شہر سے باہر ہوئی اور عوام کی بھیڑ شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے درخواست کر رہی تھی کہ آپ واپس آئیے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ پورا شہر ایک وقت میں حلقہ اسلام میں داخل ہوا۔ اسلام کی وہ روشن تاریخ ہے جس کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا اور اس کو ڈسٹارٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی پیش کرنے میں غلطی کی جاتی ہے، کبھی ایسا ٹکراؤ اختیار کر لیا جاتا ہے جس میں عوام سے لڑنے لگتے ہیں، تو یہ اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے، اسلام تمام طبقات کے لیے، اسلام کالوں کے لیے اور گوروں کے لیے، اسلام یورپینز کے لیے اور ایشینز کے لیے، دنیا کے تمام بر اعظم میں بسنے والے انسانوں کے لیے یہ خدا کا ہدیہ ہے، تحفہ ہے، نعمت ہے، سب اس کے حقدار ہیں۔
جب اس کو تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جب پیش کیا گیا تو اس کے وہ نتائج سامنے آئے جو آپ نے ابھی سمرقند میں دیکھے،